السلام علیکم، میں ہوں DHS۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اس مہینے میں ہم بہت ساری عبادات بھی کریں گے اور اس مہینے کو ہم اپنے پاکستان ایستھیٹک ہیئر سینٹر میں منائیں گے ایگزوزومز منتھ کے طور پر، یعنی کہ ایگزوزومز کا مہینہ، اور اس پہ بہت زیادہ ہیوی ڈسکاؤنٹ ہم نے آفر کیا ہے۔ ایگزوزومز آپ کو بتایا کہ ریجنریٹنگ سیلز ہیں، جو ان لوگوں کے لیے جو اپنے سر پہ گھنے اور اچھے بال چاہتے ہیں، ان کے بالوں کو ریجنریٹ کرتے ہیں، ان کے سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، گروتھ فیکٹر کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ بے انتہا اچھے پروون ریزلٹس ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ بالکل بے ضرر ٹریٹمنٹ ہے، کوئی بالکل پین لیس ٹریٹمنٹ ہے، کوئی درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اور تقریباً 15 منٹوں میں یہ ٹریٹمنٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ اسے آپ روزے کی حالت میں بھی لگوا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، لائف ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ اسرائیل کے الشفا ہسپتال دیر البلا پر حملے، 15 شہادتیں، جنگ بند کی جائے، صدر یورپی یونین کا مطالبہ۔ شمالی وزیرستان چیک پوسٹ حملے کا پاک فوج کی جانب سے منہ توڑ جواب، 8 دہشت گرد جہنم واصل، دہشت گردوں میں کمانڈر صحرا عرف جانا بھی شامل۔ کراچی کے بعد راولپنڈی میں کرپشن کے خلاف بڑی کارروائی، جنرل ریٹائرڈ فیض احمد کا بھائی سابق تحصیلدار نجف حمید کرپشن کیس میں گرفتار، اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب میں ضمنی بجٹ 4,480 ارب روپے صحت کے لیے، 473.3 تعلیم کے لیے، 596 ارب روپے مختص۔ فلسطین میں جاری ظلم کے خلاف سعودی عرب قائدانہ کردار ادا کرے، مولانا فضل الرحمان کا مکہ مکرمہ میں کانفرنس سے خطاب۔ کراچی میں گرمی کی لہر میں آنے والے دنوں میں کمی کا امکان، محکمہ موسمیات۔ انٹرمیڈیٹ طلبہ کراچی بغیر کسی امتحانی فیس کے 21 مارچ تک امتحانی فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ الحمدللہ ماہ سیام کا رحمت والا عشرہ ہم سے رخصت ہوا۔ منافع خور ذخیرہ اندوز آخرت کی فکر سے آزاد، مصنوعی مہنگائی سے روزے داروں کو بے حال کیے رہے۔ حکومتی رٹ کہیں نظر نہیں آئی۔ اسی طرح الیکٹرک نے بھی رمضان المبارک میں سحری، افطاری، تراویح کی پرواہ کیے بغیر شہریوں کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے جس کرب میں مبتلا رکھا ہے، یہ قومی اداروں کی نجکاری کا وہ شاخسانہ ہے جس کے سامنے عوام تو کیا، حکومت اور حکومتی ادارے اب اس بے قابو جن کو قابو کرنے میں مکمل بے بس ہیں۔ کراچی کے شہریوں کی بالخصوص الیکٹرک کے حوالے سے ایک توانا آواز، حافظ نعیم الرحمان کراچی کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی جنگ میں عارضہ قلب میں مبتلا ہو کر گزشتہ روز مقامی اسپتال میں ان کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے۔ الحمدللہ وہ تیزی سے روح و صحت ہو رہے ہیں۔ شہری ان کی مکمل صحت یابی کے لیے حافظ نعیم الرحمان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اس ابتدائیے کے بعد آج کی خصوصی رپورٹ محکمہ صحت پنجاب اور محکمہ صحت سندھ پر مشتمل ہے، جبکہ تاحال وفاق میں وزارت صحت کے قلمدان کے لیے وفاقی حکومت کو اب تک کوئی موضوع شخصیت نہیں مل سکی ہے۔ جبکہ سب سے پہلے پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی، جو نگراں وزیر اعلیٰ ہونے کے علاوہ خود ساختہ وزیر صحت بھی رہے، اور ان کے عہد اقتدار میں محکمہ صحت پنجاب میں ریکارڈ تعمیر و ترقی کے شور سے میڈیا گونجتا رہا۔ بیک وقت آصف زرداری اور میاں برادران کی گڈ بک کے محسن نقوی کے دور میں سرکاری مرکز صحت بھلوال کی یہ ویڈیو پہلے آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ بات کر رہا ہوں، بس
پی رہا تیرا کام ہلو تیرا کام میں پیک پی رہا تیرا تو میں نچا مجھے کراوا جو مرضی کرا میری کوئی ڈیوٹی نہیں. آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. محسن نقوی کی سرکاری حیثیت کل اور آج بھی متنازع اور سوالیہ نشان ہے، لیکن وفاقی وزیر داخلہ کی حیثیت سے سرکاری علاج گاہ کو شباب خانے میں تبدیل کرنے پر تو وہ آج بھی کارروائی کا اختیار رکھتے ہیں. اس پر LDN اس حوالے سے ان کی کارروائی کا منتظر ہے. میں سندھ کابینہ کی فی الحال یہاں بات کرنے کے بجائے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ سید ناصر حسین شاہ کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے بھی مخدوم خلیق الزماں اور دوسروں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن ادی فریال تالپور کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ضیاء النجار جسے انہوں نے وزیر داخلہ مقرر کیا ہے، وہ سندھ میں اغوا برائے تاوان جیسے قومی مسئلے سے نمٹنے کی صلاحیت اور اہلیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں. نور نظر ہونا اور ہدف کو حاصل کرنا یہ دونوں بالکل الگ الگ موضوعات ہیں، جبکہ چوتھی بار صوبہ سندھ میں برسر اقتدار آنے والی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج نیشنل ایکشن پلان کے ہوتے ہوئے اغوا برائے تاوان اور صوبے میں مکمل امن و امان کا قیام. کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں احساس محرومی سے شہریوں کو نکالنا اور کرپشن کو کسی حد میں رکھنے کا میکنزم تیار کرنا ہے. سندھ کے عوام اور محکمہ صحت کے ملازمین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی معمر ہمشیرہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کو ان کی سابقہ کس کارکردگی کی بنا پر دوبارہ وزیر صحت مقرر کیا ہے. ان کے عہد اقتدار میں فہیم چاچڑ نے ڈی فیکٹو وزیر صحت کی حیثیت سے محکمہ صحت سندھ میں جو کرپشن اور کمیشن کے پہاڑ بنائے ہیں، ان کے ساتھ مولا بخش شیخ، محمد علی شیخ، ڈاکٹر سکندر علی میمن جیسے اور دیگر افسروں نے حکومت کو ہی نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہرت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. پھر سعید غنی کی فرمائش پر ڈاکٹر فرحت عباس کے ہاتھوں سرکاری ملازمین کا واحد مثالی سندھ سروسز ہسپتال کو جس کرپشن کے دلدل میں پھنسایا گیا تھا، اور ڈاکٹر فرحت عباس جو سعید غنی کی کامیابی کے بعد امریکہ سے واپس لوٹ آئے ہیں اور گزشتہ روز انہوں نے ایک مقامی ہوٹل کے افطار ڈنر میں شرکت کی، وہ تصویر بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. جبکہ سندھ سروسز ہسپتال تاحال کرپشن سے باہر نہیں آ سکا ہے، ڈاکٹر خالد بخاری فہیم چاچڑ کے ساتھ مل کر سندھ سروسز ہسپتال کے 18.5 کروڑ کی ADP بغیر ڈکار لیے ہضم کر گئے. اسی میں ذرائع کے مطابق انہوں نے 2 کروڑ سے زائد کی رقم ادا کر کے آج صوبے کے سب سے بڑے ڈاکٹر رود KM فاؤ سول اسپتال کے MS کی حیثیت سے جو حشر نشر انہوں نے اس اسپتال کا کیا ہوا ہے. ادی فریال تالپور دودھ لسی پینے والے جیالوں کی رپورٹ پر نہیں جائیں بلکہ بھیس بدل کر خود سول اسپتال کے شعبہ حادثات کا اچانک 15 منٹ کا مختصر دورہ کر لیں تو ان کو ہماری تمام بتائی ہوئی باتوں کی تفصیل سمجھ میں آ جائے گی. اس اجمالی تفصیل میں خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ سیکریٹری بہبود آبادی ریحان اقبال بلوچ کا بحیثیت سیکریٹری سے سندھ کے تبادلے کا حکم 1 روز تاخیر کا شکار ہوا. حکم نامے کی
کاپی کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، جس کی صاف وجہ جنہوں نے گزشتہ عہد اقتدار میں محکمہ صحت سندھ کو بے وقار کر کے جو خود مال بنایا ہے، وہی قوتیں ریحان اقبال بلوچ کی تعیناتی اور تقرری کی راہ میں آخری لمحات تک رکاوٹ اور حائل ہوتی رہی ہیں۔ ریحان اقبال بلوچ ڈاکٹر فضل اللہ پیجو سابق سیکریٹری صحت کے دیرینہ معتمد ان افسران میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ادارے کی تعمیر و ترقی کو ہمیشہ اپنا محور بنائے رکھا ہے، جس کی حالیہ تازہ ترین کارکردگی سیکریٹری بہبود آبادی کی حیثیت سے ریحان اقبال بلوچ نے کراچی سے لے کر اباڑوں تک بہبود آبادی مراکز کو نہ صرف از سر نو فعال اور منظم کیا ہے، بلکہ اس سے قبل یہ محکمہ بیمار سرکاری محکمے کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا، اسے اس فہرست سے بھی نکالا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ محکمہ صحت کے جنرل کیڈر کے افسران کے ساتھ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے نام سے جو لاقانونیت، ناانصافی کا ظلم جنرل کیڈر کے افسران کے ساتھ بپا رہا ہے، ریحان اقبال بلوچ اس معاملے سمیت سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں بد انتظامی اور طبی غفلت سے 5 جاں بحق ہونے والے ملازمین کی تحقیقات بھی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کر کے متاثرہ خاندانوں کو انصاف اور ذمہ دار عناصر کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دلوانے کا سبب ثابت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔